واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا، آپ کو رب کریم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ولیوں میں کسی اور ولی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت میں 313 اولیاء کرام جو آپ کی مجلس میں حاضر تھے، آپ کی تقریر کو سماعت کر رہے تھے، آپ کے وعظ کو سن رہے تھے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا اور عرض کی تھی اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے دل پر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور تمام بزرگوں نے دیکھا تھا کہ دنیا کے تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا اور یہی کہا تھا اے عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے اور ہمارے دل پر بھی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ اس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اعلان کیا تھا میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے اعلان کیا تھا۔ آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، ولی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو عبادتوں کے ذریعے اور زہد و تقوی اختیار کرنے کے بعد میں، متقی و پرہیزگار بننے کے بعد میں، راتوں کو جاگ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے بعد میں، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میں جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر بھی اگر کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو پہلے دنیا میں آتا ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہے، اس کے بعد میں اس کو وہ عہدہ ملتا ہے، اس ترقی پر وہ پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی پیدا ہوئے، مادرزاد ولی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے والد بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیاں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رب کریم کی بارگاہ میں عہد کیا، اے اللہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، مولا جب تک تو نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ 40 دن مسلسل اسی طریقے سے گزر گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک روز حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے میری حالت کو دیکھا، مجھے دیکھا، اپنے گھر لے گئے اور مجھے انہوں نے کھانا کھلایا اور پلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی تمہیں کھلایا اور پلایا جا رہا ہے، عبد القادر تمہارا عہد پورا ہو گیا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں میرے تشریف لائے، نانا جان نے اپنا دیدار کرایا اور فرمایا اے عبد القادر تو واز کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عجمی ہوں اور فصحائے بغداد کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے پھر اس کے بعد میں میرے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ کے اندر ڈالا۔ سرکار غوث
غوث اعظم فرماتے کہ میں نے اپنے دادا جان حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں عطا فرمایا، 6 مرتبہ ہی لقمہ کیوں دیا؟ تو حضرت علی فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، تاکہ برابری کا شبہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں روایت کے اندر آتا ہے فصیح و بلیغ بیان کرنے لگے، جس پہ حیران زبان عرب، اس بلاغت فصاحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو دین کی خدمت کرتے کرتے گزری، آپ کی پوری زندگی واعظ و نصیحت میں گزری، آپ پوری زندگی بیانات کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بیان کا کیا عالم تھا۔ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، آپ منبر پر چڑھنے کے بعد میں تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو روایت کے اندر آتا ہے 1-2 نہیں بلکہ 70,000 لوگ آپ کے بیان میں شامل ہوتے تھے۔ آپ کی تقریر سننے کے لیے ایک محفل میں 70,000 لوگ آیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ جیسی آواز آگے بیٹھنے والے کو پہنچتی تھی ویسی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی پہنچا کرتی تھی۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی، ان پر ایک سکتہ سا طاری رہتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کتنے لوگ تو آپ کے بیانات کو سننے کے بعد میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کتنے لوگوں کی روح قبض ہو جایا کرتی تھی، کتنے لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے آپ کے بیان سننے کے بعد میں۔ میرے عزیزو، آج بھی غوث اعظم کے نام سے جلسے ہوتے، غوث اعظم کے نام سے محفلیں سجائی جاتی ہیں، لیکن اگر ان محفلوں کا جائزہ لیا جائے، ان جلسوں کا جائزہ لیا جائے تو نہ اسٹیج کا وقار سلامت ہے، نہ منبر کا وقار سلامت ہے، نہ سامعین اس ادب و احترام کے ساتھ میں بیٹھے ہیں کہ جس ادب و احترام کے ساتھ میں جلسوں میں آنا چاہیے۔ آج تو اسٹیج والے بھی وہیں پر کھانا پینا اور گٹکے بیڑی سگریٹ سب اسٹیج پر چل رہا ہے، یہی حال سامعین کا ہے۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے آنے کا جلسوں میں کہ جیسے کہیں پر ناچ گانا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سرکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر غوث اعظم کے ماننے والے ہو، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہو تو تاریخ غوث اعظم کو پڑھ کر کے دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کی محفل میں آیا کرتے تھے اور آپ کے بیانات کو سنا کرتے تھے۔ کیا ادب و احترام تھا، کس انداز سے آپ بیان کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا لیکن سوائے سانسوں کے اور کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، یا تو سرکار غوث اعظم کی آواز آتی یا صرف سانس لینے کی یہاں آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے نا کہ ایک چیل آئی، آنے کے بعد میں اس نے اپنی زبان میں چوں چوں کرنا شروع کر دیا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، کچھ لوگوں کا ذہن بھٹکا اور اس چیل کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ کا بیان چل رہا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ نے اس منظر کو دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ذہن کو بھٹکا دیا ہے، آپ نے اپنی نگاہ کو اٹھایا اور اس چیل کی جانب دیکھا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ چیل کی گردن اور جسم دونوں جدا ہو جاتے ہیں، گردن دور جا کر کے گرتی ہے، جسم کہیں دور پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے واز کو مکمل فرمایا، اس کے بعد میں اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ نے اس کی منڈی کو لیا، اس کے سر کو لیا اور جسم کو لیا، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اور اڑنا شروع کر دے۔ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ وہ چیل فوراً حکم پاتے ہی اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، جب جلال آ جائے تو آپ گردنوں کو بھی جدا کر سکتے تھے۔ یہ تو چیل کا معاملہ تھا، اگر کوئی آپ کے بیان میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ذہن کو بھٹکاتا، اگر اسے جلال بھری نظر سے دیکھ لیتے تو اس کی گردن جدا ہو جاتی۔